بھینس کو قربانی کے جانور کے طور پہ ذبح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اہل السنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جس طرح گائے کو ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے، اسی طرح بھینس کو بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پہ ہمارے دلائل۔ دلیل نمبر 1، حدیث پاک حافظ ابو شجاع شیروی بن شہردار بن شیروی دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 509 ہجری، فرماتے ہیں الفردوس بماسور الخطاب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کو قربانی کا جانور شمار فرمایا۔ دلیل نمبر 2، یہ بھی حدیث ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ لابی بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، فرمایا کہ بھینس ایسے ہی ہے جیسے گائے ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم نے ایک دلیل مسند فردوس دہلوی سے بیان کیا علی کا ارشاد، نمبر 2 مصنف عبدالرزاق سے پیش کیا حسن بصری کا ارشاد، اور میں نے 2 حدیثیں ان کو کہا، حضرت علی کی بات کو بھی حدیث کا، حسن کی بات کو بھی حدیث کا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ حدیث تو نہیں ہے۔ پہلی بات حضرت علی کی ہے، وہ صحابی ہے، اور دوسری بات حسن بصری کی ہے جو کہ تابعی ہے، تو حدیث کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ حدیث کی تعریف پہ غور فرمائیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ وفات 343 ہجری، شرح مشکات للطیبی مقدمہ مشکات کے اندر فرماتے ہیں الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلہم و تقریرہم۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کو، اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی صحابی ہیں، ان کا قول بھی حدیث، حسن بصری تابعی ان کا قول بھی حدیث۔ اسی طرح مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی وفات 1390 ہجری، خیر الاصول میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی یہ تعریف جس طرح علامہ طیبی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خیر الاصول میں فرمائی ہے، اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں فرمائی ہے، اور یہی تعریف امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نخبہ کے اندر فرمائی ہے۔ تو حدیث کے اندر تو نبی کا قول فعل تقریر بھی ہے، صحابی کا قول فعل تقریر بھی ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، فرماتے ہیں الجوامیس ترضع عن 7، بھینس کے متعلق پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ الجوامیس ترضع عن 7، کیا بھینس کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے لا عارف خلاف ھذا، مجھے اس مسئلے میں اختلاف معلوم نہیں۔ گویا ان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بھینس کے قربانی کا جانور ہونے میں امت کا اجماع ہے۔ مسائل احمد بن حنبل و اسحاق بن راہوے مسئلہ نمبر 2865۔ اسی طرح علامہ ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن المنذر رحمہ اللہ وفات 319 ہجری، کتاب الاجماع ابن المنذر میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمَ الْبَقَرِ، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ دلیل نمبر 4، قیاس شرعی، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وفات 161 ہجری، مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 6881، فرماتے ہیں تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح امام مالک بن انس رحمہ اللہ وفات 179 ہجری، موطا امام مالک باب ما جاء فی صدقۃ البقر انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں الجوامیس البقر السوا کتاب الاموال ابی عبید قاسم بن سلام وفات 224 ہجری اور حدیث نمبر 812 گائے اور بھینس برابر ہیں۔ اب قیاس کا مطلب کیا ہے کہ محدثین اور فقہا نے زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے پر قیاس فرمایا ہے، یعنی احادیث میں جو زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا گیا وہاں گائے کا ذکر تو ہے لیکن بھینس کا ذکر نہیں۔ اب بھینس کی زکوٰۃ دیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ محدثین فقہا فرماتے ہیں جو گائے کا ہوگا وہی بھینس کا ہوگا، تو انہیں زکوٰۃ دینے میں گائے پر بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، تو ہم نے قربانی کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کیا ہے۔ تو بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں دلیل حدیث بھی ہے، نمبر 2 اجماع بھی ہے، نمبر 3 قیاس بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن کبھی باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جی بھینس کی قربانی پر دلیل کیا ہے۔ تو ہم بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور بھینس کی قربانی پر دلیل ہمارے پاس ایک حدیث حضرت علی سے، ایک حسن بصری سے، نمبر 2 اجماع امت، پھر اس کے بعد قیاس چلی۔ دلیل نمبر 5 لغت الجاموس ضرب من کبار البقر، کہتے ہیں لغت کی کتاب المنجد کے اندر ہے کہ بھینس یہ گائے بڑی گائے کی ایک قسم ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا بھی دلائل تو 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی، یہ لغت کیسے دلیل بن گئی؟ لغت کو دلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دلیل شرعی مستقل لغت ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ لغت کے اندر بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا گیا ہے، ایک وہ الگ چیز نہیں ہے۔ اگر یہ پوچھنا ہو کہ بھینس کیا ہے تو کہتا ہے بڑی گائے، اس کو یعنی بڑی گائے اس کو بھینس کہتے ہیں، یہ معنی بطور لغت کو دلیل پیش کرنے کا، ورنہ دلائل شریعت 4 ہی ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ مولانا مبشر احمد ربانی غیر مقلد لکھتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل میں مبنی بر احتیاط اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے۔ دلیل آپ کے مسائل کے حل میں دلیل یہ دی، کہتے ہیں حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، بس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے رضی اللہ عنہ۔ دیکھو یہ دلیل ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، بھینس اگرچہ موجود نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں حجاز میں، لیکن باجماع امت اسے گائے کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے گائے والا حکم دے دیا گیا، جس طرح کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے والا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ باقی اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ بھینس بلاد عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی لہٰذا قربانی جائز نہیں، تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بلاد عرب میں اس دور میں بھینس اگر نہیں تھی تو پھر بھینس کا گوشت یہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، بھینس کا دودھ یہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، اس سے نکلا ہوا گھی اور مکھن یہ بھی حلال نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تو اس وقت موجود نہیں تھی نا۔ تو اس لیے یہ دلیل بنانا ایک مضحکہ خیز امر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔